بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ایک ایسے موضوع پر آج گفتگو کرتے ہیں کہ جس کو جاننا بے حد ضروری ہے، جس کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس تک کیسے جائیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں موجود تھے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں یاد ہوگا، یہ ہماری یادداشت سے مٹا دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری روح آج بھی اس لمحے کو جانتی ہے، وہ جہاں سے آئی ہے۔ جب اس کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، تب اللہ تعالی ساری روحوں کو جمع کیا تھا۔ اس مقام کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ دیکھیں، وہاں پر خدا نے ہم سب سے ایک سوال پوچھا تھا، جتنے بھی روحیں تھیں سب سے ایک سوال کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ ہمارا پہلا وعدہ تھا اللہ سے۔ ہم نے وہاں اس کے نور کو دیکھا تھا، اس کے جو نور کو دیکھا تھا، وہ کس نے دیکھا تھا؟ روح نے دیکھا تھا۔ تو آج یہ روح بھی اس مقام کو جانتی ہے، وہ یہاں بھی دکھائے گی، مگر ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے، ہم اس تک پہنچنا نہیں چاہ رہے۔ جو روح نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اللہ تعالیٰ کا جواب دیا، وہ جانتی ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت کو جانتی ہے، وہ کہاں ہے۔ سب سے پہلا وعدہ یہی تھا اللہ سے ہمارا، اس کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ لیکن اس مٹی کے جسم میں آتے ہی ہم اس وعدے کو، اس سکون کو بھول گئے۔ آج جو ہمارے دلوں میں جو عجیب سی بے چینی رہتی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ ہماری روح کی اس جو پہلے نور سے دوری کا درد ہے۔ اصل میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا رب ہے تو وہ کہاں ملے گا، ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس کے دوستوں سے ملنا پڑے گا، جو اس کو جانتے ہیں، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کا رنگ بھی دکھائیں گے، اس کی چال بھی دکھائیں گے، وہ کیسا دکھتا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ ولی ہے، اللہ والا ہے۔ جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ تو اسی پر صوفیہ کا جو قول ہے، اسی پر ایک بہت گہری چیز کو سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا ہے، نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔
تو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، تو بھی سمجھے کہاں کہ وہ ہے کہاں؟ وہ مومن کے دل میں ہے، قلب المومنین عرش اللہ تعالی، یعنی مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا تخت ہے۔ تم اسے کعبے میں تلاش کرتے ہیں، پھر عام لوگ اسے مسجدوں کی دیوار میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ مسجدوں میں اللہ نہیں ہے۔ تم اسے کتابوں کے پنوں میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اس نے اپنا سب سے بڑا ٹھکانہ مومن کا دل بتایا۔ سب سے بڑا اس کا ٹھکانہ وہی ہے نا، سینے کے اندر بتایا۔ یاد رکھے تمہارا دل کوئی عام مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ عرش الہی ہے، اللہ کا تخت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس پاک جگہ کو دنیا کی خواہش، نفرت، پیسے اور لالچ کا قبرستان بنا دیا ہے۔ جب تک اس دل کے اندر ان سب بتوں کو نہیں نکالیں گے، جب تک وہاں حق کا نور نہیں چمکے گا، بالکل بھی نہیں۔ لا الہ کی جھاڑو سے جھاڑو تو الا اللہ آ جائے گا۔ سمجھ کا فیر ہے، سمجھے تو سب یہی ہیں، نا سمجھ کے لیے پھر کچھ ہے ہی نہیں۔ حقیقت کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ خود کو مٹانا ہے، خود میں اترنا ہے، خود کو سمجھنا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان بھی میں بہت سے ویڈیو میں بھی کہا ہوں کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ تو ایک صوفی کا بھی قول ہے کہ جب تک ہم ہیں تب تک وہ خدا نہیں ہے، اور جب خدا ہوگا تب ہم نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر یہ گمان ہے کہ میں کچھ ہوں، میری عزت ہے، میری شہرت ہے، میرا پیسہ ہے، میرا دماغ ہے، تب تک پردہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس دن انسان مصلی پر گر کر یہ مان لیتا ہے کہ یا اللہ، یعنی بس تو ہی موجود ہے، بس تو ہی ہے، میں تو بس مٹی ہوں، اسی لمحے سارے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے پہلے اپنے اس نفس کو جاننا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے کبھی۔ جب تمہارے اندر کی جو ختم ہو جاتی ہے میں، تو پھر وہ میں ختم ہو کر حق کی میں آ جاتی ہے، جو تمہاری میں ہے وہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بچے گا وہ صرف اور صرف حق ہوگا، نور ہوگا۔ اسی نور کو جاننا ہے کہ نور کیا ہے، نور کی حقیقت کو جاننا ہے، نور کیا ہے، نور کس طرح دکھتا ہے، نور کا رنگ کیا ہے۔ تم اس دنیا میں یاد رکھیں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، تمہارا وعدہ کسی اور سے تھا اور تم دل کسی اور سے لگا بیٹھے ہیں۔ اپنے اس وعدے کو یاد کرو، اس پاک محبت کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ مٹی کا یہ پتلا واپس مٹی میں نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے اپنے دل کو صاف کیجیے، وہاں صرف اس ایک کا نام بسائیے، اس ایک کا نام۔ یاد رکھیں اس کی حقیقت کو پانے کے لیے آپ اللہ والے سے ملاقات کرنا ہوگا۔ ایک اللہ والا ہی ہے جو اللہ سے ملائے گا، عام انسان نہیں سمجھا سکے گا اور نہ اس سے ہو پائے گا، کیونکہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔
سمجھ کا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کا عرفان حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین.